فی احوال السعداء یوم القیامہ سورۃ الواقعہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة۔ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، سلة من الأولين وسلة من الآخرين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وفي حديث السور الطويل المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين كلهم في دخول الجنة، فيقول الله تعالى قد شفعتك وأذنت لهم في دخولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم، فيدخل الرجل منهم على 72 زوجة ممن ينشئه الله وسنتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله من عبادتهم الله في الدنيا، يدخل على الأولى منهما في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه 70 زوجا من سندس واستبرق، وإنه ليضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث السور جو ہے بڑی طویل حدیث مشہور، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشفع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ تمام ایمان والے جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ شفاعتک، میں نے آپ کی شفاعت کو قبول کیا، وَأَذِنْتَ لَهُمْ فِي دُخُولِ وَأَذِنَتْ لَهُمْ فِي دُخُولِهَا، اور ان کو میں نے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور پاک نے فرمایا والذی بعثنی بالحق، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا ما انتم فی الدنیا بعرف بازواجکم ومساکنکم، تم یعنی جنت میں داخل ہونے کے بعد اپنے گھر کو، اپنے مکانات کو ایسے پہچانو گے جیسے تم اس سے پہلے اپنے گھروں کو دنیا میں پہچانتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا فَيَدْخُلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ، ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ 72 بیویاں عطا فرمائیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شان کن سے پیدا فرمایا ہے، اور 2 اللہ تبارک و تعالی اس کو نساء آدمی کے ہاتھ میں سے عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو دنیا کی بیویاں ہیں ان کو جنت کی بیویوں پہ فضیلت ہوگی،
ان کو شرف ہوگا اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں عبادت کی، دنیا میں اللہ کی فرما برداری کی۔ اب مومن جو ہے سب سے پہلے اپنی بیوی کے پاس جب جائے گا تو وہ کمرہ جو ہے یاقوت کا بنا ہوگا، سونے کی چارپائیاں اور پلنگ ہوں گے جن پہ موتی جڑے ہوں گے، علیہ سبعون زوجا من سندس و استبرق، اور اس پر 70 قسم کے ریشمی، موٹا ریشم بھی اور باریک ریشم کے بھی بستر ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَيَدَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتْفَيْهَا، اور مومن جب اپنی بیوی کے پشت پہ ہاتھ رکھے گا تو سینے سے نظر آئے گا۔ وَجَلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مُخِ سَاقِهَا، اور اس کے لباس کے باوجود اس کی پنڈلی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ كَمَا يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى السِّلْكِ فِي كَسْوَةِ الْيَاقُوتِ كَيَدِهِ لَهَا مِرَاءَةً، یعنی جیسے تم کسی یاقوت کے دانے کے اندر دھاگا ڈالتے ہو تو ہر طرف سے نظر آتا ہے، ایسے اس کا بدن صاف ہوگا، اس کا ہاتھ گویا شیشہ ہوگا۔ وَكَبِدَهَا لَهُ مِرَاءَةً، اس کا جگر گویا شیشہ ہوگا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ عِندَهَا لا يملها ولا تمله ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء، اب یہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ اس کا دل بھرے گا نہ اس کا دل بھرے گا، اور جب بھی یہ اپنی بیوی سے ملیں گے اس کو کنوارا پائیں گے۔ ما يفتر ذكره ولا يشتكي قبلا الا انه لا مني ولا منية، نہ تو مرد کی طاقت میں کمی آئے گی اور نہ عورت کی طاقت میں کمی آئے گی، ہاں وہاں منی نہیں ہوگی نہ مرد میں نہ عورت میں۔ فبینما هو كذلك نودي انا قد عرفنا انك لا تمل ولا تمل الا ان لك ازواجا غيرها فيخرج ياتيهن واحدة واحدة كما كلما جاء واحدة، پھر اس کے بعد آواز آئے گی کہ اب یہ تو جانتے ہیں کہ تمہارا دل نہیں بھرے گا لیکن تمہاری اور بیویاں بھی ہیں، سب کے پاس جاؤ۔ واللہ ما فی الجنت شیء احسن منک وما فی الجنت شیء احب الی منک، اور جب وہ اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے خدا کی قسم ہے جنت میں سب سے بہتر تم ہو اور سب سے محبوب بھی مجھے تم ہو۔ وقال عبداللہ بن وهب اخبرنی عمرو بن الحارث عن دراج بن حجیرہ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال له النطع فی الجنۃ، حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا جنت کے اندر بھی میاں بیوی جماع کریں گے؟ قال نعم والذی نفسی بیدہ دہمن بار بار جماع کریں گے۔ فاذا قام عنہا رجال مطہرۃ بکرا، اور جب وہ جماع سے فارغ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو دوبارہ جو ہے باکرہ بنا دیں گے۔ وقال الطبرانی حدثنا ابراہیم بن جابر الفقیہ البغدادی قال حدثنا محمد بن عبد الملک الدقیقی الواسطی قال حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال حدثنا شريك عن عاصم الاحول عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه اذا جامعوا نساء ادن ابكارا، جب مومنین اپنی بیویوں سے جنت میں جماع کریں گے تو وہ دوبارہ باکرہ ہو جائیں گی۔ وقال ابو داود الطیالسی اخبرنا عمران عن قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی المؤمن فی الجنت قوت قضا وقضا فی النساء، اللہ تبارک و تعالی مومن کو جنت کے اندر کتنے مردوں کی طاقت عطا فرمائیں گے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرد کی قوت عطا فرمائیں گے۔ قلت یا رسول اللہ یأتیک ذلک؟ قال یؤتی قوت 100، ایک 100 بندے کی طاقت اس کو اللہ عطا فرمائے گی۔ رواہ الترمذی من حدیث ابی داؤد وقال صحیح غریب، ورواہ ابو القاسم الطبرانی من حدیث حسین بن علی الجعفی عن زائدہ عن هشام بن حسان محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، یا رب یا رب
قیل یا رسول اللہ نصر الی نسائنا فی الجنہ، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں سے ملیں گے؟ قال ان الرجل لیس فی اليوم الا مئۃ اضاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیں گے کہ ایک دن میں 100 کنواری کے ساتھ بھی وہ مل سکے گا۔ قال حافظ ابو عبداللہ المقدسی هذا الحدیث عندي على شرط الصحیح واللہ اعلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ۔ اب یاد رکھیں استغفر اللہ لا حول، کہ جیسے میں نے کل آپ کے عرض کیا تھا کہ جو لوگ الحمدللہ ایمان لائے ہیں اور اللہ نے انہیں قرآن پاک پر ایمان کی دولت سے نوازا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قطعاً مشکل نہیں۔ قرآن میں آ گیا، اللہ پاک ہو رہے ہیں تو فرمائیں گے آمنا، حدیث سے مبارک میں آ گیا الحمدللہ، بات ختم ہو۔ لیکن جو دشمن ہیں، اعدائے اسلام ہیں، اعدائے دین ہیں، اعدائے قرآن ہیں، اعدائے حدیث ہیں، وہ ان کتابوں کو، روایات کو دیکھ کے اسلام کی ایک غلط تصویر لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں کا تو جنت میں بھی بس یہی کام ہوگا کہ عورتیں ہیں اور جماع ہے اور عورتیں ہیں اور کنواریاں ہیں اور عورتیں ہیں اور کنواریاں۔ حالانکہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے ہاں کسی حلال حرام کی تمیز ہی نہیں ہے۔ تو بات یاد رکھیں کہ شرم جو ہے وہ حرام سے ہونا چاہیے، حلال سے شرم نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے حلال چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اب ایک آدمی حلال گوشت کھا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ایک آدمی مچھلی کھا رہا ہے کوئی بات نہیں، ایک آدمی گوشت کو بھون کے کھا رہا ہے کوئی بات نہیں، وہ کباب بنا رہا ہے کوئی بات نہیں، وہ سالن بنا رہا ہے کوئی بات نہیں، وہ مرغ مسلم بنا کوئی بات، حلال ہے کھا لے۔ لیکن خنزیر ہو یا کتا ہو یا نجس جانور ہیں، ان کا تو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ کھانا تو بڑی بات ہے، ان کا تو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کتا کسی پانی میں منہ مارتا ہے، زبان داخل کرتا ہے، پانی پیتا ہے، تو اس برتن کو حضور پاک نے فرمایا کہ ایک دفعہ مٹی سے دھویا جائے اور 7 دفعہ اس کو پانی سے دھویا جائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے 7، تو اس سے یہ ہوگا کہ 6 دفعہ پانی سے اور 1 دفعہ مٹی سے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے منہ کے اندر جو جرثومات ہیں وہ مٹی کے بغیر مرتے ہی نہیں۔ اب میری کہنے کی بات یہ ہے کہ اچھا اگر بکری پانی پی لے کوئی بات نہیں، اگر ہم نے بکری کو ہاتھ لگا لیا ہے، اس کا دودھ دوہا ہے، ہاتھ دھو لیے کوئی بات نہیں، کسی وضو شدو کی بھی ضرورت نہیں۔ تو بات صرف یہ سمجھ لیں کہ اللہ جو نقشہ ہمیں جنت کا دکھلا رہے ہیں
جب وہاں زندگی ہی الگ ہے، وہ عالم ہی الگ ہے، وہ طاقت ہی الگ ہے، وہ قوت ہی الگ ہے، تو پھر اس پہ اعتراض کرنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ وہ تو ایک منظر ہے کہ بھئی انسان مومن جو ہے اس کو ہر، جیسے کہ صحابہ نے ایک دفعہ مشورہ کیا، آپس میں بیٹھے مشورہ کیا کہ یار پہلے زمانے کے لوگ جو تھے ان کی عمر ماشاءاللہ 1000 سال، 800 سال، 900 سال، 500 سال، 300 سال، اور ہماری عمر کیا ہے 60 70 80، بہت قلیل 100 تک پہنچتے ہیں، تو ہم ان کی عبادت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے 200 سال نماز پڑھی ہے اور ایک نے 50 سال پڑھی ہے۔ تو صحابہ نے آپس میں بیٹھ کے اتفاق کیا، انہوں نے کہا بھی بات سنو، میں تو اپنے آپ کو خصی کر لیتا ہوں تاکہ عورت کی خواہش ہی نہ ہو، تمنا ہی نہ ہو، میں تو کبھی شادی بھی نہیں کروں گا، اس جھنجٹ میں بھی نہیں پڑوں گا کہ بیوی آئے گی، گھر ہوگا، ذمہ داریاں ہوں گی، اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، میں تو ہمیشہ کے لیے مجرد رہوں گا تاکہ عبادت کر سکوں۔ ایک نے کہا اچھا بھی میرا آج کے بعد یہ فیصلہ ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، جب تک زندگی ہے روزہ۔ ایک صحابی نے کہا کہ چلو میرا بھی آج کے بعد فیصلہ ہے، لا انام اللیلہ، میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت کروں۔ ایک صحابی نے کہا کہ چلو بھائی میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ نہ میں کوئی گوشت کھاؤں گا، نہ گھی کھاؤں گا، کوئی طاقتور چیز نہیں کھاؤں گا، بس سوکھی موکی روٹی کھا لی کوتلا یا منہ سے گزارا کروں گا، اور شادی بھی نہیں کروں گا۔ جب حضور کو پتہ لگا صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم، محبوب دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ نے بلایا، انہوں نے فرمایا ایکم مثلی، آپ نے فرمایا تم میں کون ہے جو میری مثل ہو اور میرا مقابلہ کرے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں، آپ تو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، آپ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں انا اتزوج، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، انام میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اچھی چیز ملے تو کھا لیتا ہوں، نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، تم کون ہو میرا مقابلہ کرنے والے؟ آپ نے فرمایا اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے، یہ کوئی اسلام نہیں کہ آدمی ہمیشہ روزے سے رہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ کوئی اسلام نہیں کہ آدمی شادی نہ کرے، بالکل شادی بھی کرے، آتے کل ذی حق حقہ، گھر والوں کا حق بھی ادا کرے، دوستوں کا حق بھی ادا کرے، ہمسائے کا حق بھی ادا کرے، اپنے بدن کا حق بھی ادا کرے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ ہر چیز چھوڑ کے اور جناب جوگی بن کے درختوں کے نیچے جا کے رونی اپنا دھونی روا کے بیٹھ جاؤ، یہ تو غیر اسلامی حرکتیں۔ تو بات سمجھو، اسلام صرف یہ چاہتا ہے حلال ہو حرام نہ ہو۔ باقی کوئی یہ کہے کہ جناب وہ 72 حوریں ہوں گی تو انسان کو 72 عورتوں کی کیسے طاقت، تو وہ تو زندگی ہی الگ ہے، اس کو تم کیوں قیاس کر رہے ہو؟ وہ تو عالم ہی الگ ہے، عالم برزخ الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، عالم آخرت الگ ہے، وہ تو عالم ہی نرالا ہے۔ یہاں تو سورج ڈوب جاتا ہے، وہاں تو سورج ہوگا ہی نہیں، وہاں تو یہ آسمان و زمین بھی نہیں ہوں گے، اور یہاں ہم پیدا ہوئے ہیں فنا ہونے کے لیے، اس زندگی کے بعد ہم پیدا ہوں گے باقی رہنے کے لیے، تو فانی اور باقی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اب ہم پیدا ہوئے ہیں تو فنا ہو جائیں گے، لیکن عالم آخرت کے بعد جب دوبارہ پیدا ہوں گے تو اس کے بعد کوئی فنا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیں گے، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو لایا جائے گا،
ایک جانور کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، مینڈے کی شکل میں، اور اللہ حکم دیں گے کہ اب موت پہ موت آ جانی چاہیے، اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ حکم دیں گے یا اہل الجنت خلود لا موت بعدہ، اے جنت والو اب تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، اب فنا نہیں آئے گی۔ تو جب وہ عالم ہی الگ ہو تو پھر اس پہ قصے بنانے کہ جی 72 حوریں ہوں گی اور فلاں ہوگا، اور دنیا میں تو 4 کی اجازت ہے اور وہاں 72 کی کیوں ہوگی؟ دنیا کا نظام الگ ہے، آخرت کا نظام الگ ہے، برزخ کا نظام الگ ہے۔ اب دیکھو نا، دنیا میں تم رہتے ہو، ایک ملک کا الگ نظام ہے، دوسرے کا الگ نظام ہے، یہ تو صرف ملک ہیں، وہاں تو عالم ہی الگ ہوگا نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بات قرآن میں ہے یا جو بات حدیث مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ بلا وجہ اپنے کمزور عقل کی بنا پر اسلام کے بارے میں تشکیکات کا دائرہ وا کرے۔ اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عربا اترابا لاصحاب الیمین، اللہ نے فرمایا وہ بیویاں جن کو اللہ جنت میں پیدا فرمائیں گے، ایک تو پہلی صفت ان کی ہوگی کہ وہ کنواریاں ہوں گی، دوسری صفت ہوگی عربن کہتے ہیں اپنے خامد سے محبت کرنے والی، اس کو کہتے ہیں عرب۔ قال سعید جبن عباس یعنی متحببات لازواجہن الم تر الی الناقۃ الذبات ہی کذالک، کہ وہ اپنے خامن سے زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی جیسے ذابیہ ناکا جو ہے وہ اپنے اونٹ سے محبت کرتی ہے۔ وقال ظاہر العرب والعواشق لازواجہن وازواجہن لہن عاشقون، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عرب کا معنی وہ اپنے خاوندوں پہ عاشق ہوں گی اور خاوند ان پہ عاشق ہوں گے۔ وقضا قال عبداللہ بن سرجس مجاہد اکرم اللہ علیہ وحیا نبی کثیر وعطیت ورسم وقتادہ وزہاق وغیرہم۔ وقال صور بن یزید نے کہا قال سالم باز القول عربا قال ہی الملکۃ لزوجها، اپنے خامن سے پیار کرنے والی۔ وقال شعبان سماکن وہی الغنجۃ، اپنے خامن سے ناز و انداز کرنے والی۔ وقال اجلا ابن عبداللہ نے کہا یہ شکیلہ، اپنے خامن کے سامنے مختلف اشکال سے پیش آنے والی۔ وقال صاحب صالح ابن حسن عرب قال الشکلت بلغت اہل مکہ والغنجت بلغت اہل المدینہ، شکلا لغت اہل مکہ ہے اور غنجہ جو ہے بلغت اہل المدینہ ہے۔ وقال تمیم بن حزم ہی حسن التبعل، یعنی خامد کے ساتھ بڑے خوش اسلوبی سے پیش آنے والی۔ وقال زید بن عبد الرحمن العرب العرب حسنات الکلام، انہوں نے فرمایا عرب کہتے ہیں جو کلام اچھی کرنے والی ہو۔ وقال بیات مذکران سعد دشتواس کی قال ناب علی انجاف محمد نبی جدی قال قال رسول اللہ عربا قال کلامہن عربی، ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی لغت جو ہے عربی ہوگی۔ قولہ اترابا، اور تمام ہم سن ہوں گی۔ قال ذاکر بعد یعنی فی سن واحدۃ 33 سنہ، مرد ہو یا عورت ہو، قیامت والے دن اللہ ان سب کو جوانی عطا فرمائیں گے اور 33 سال کی عمر ہوگی۔ وقال مجاہد الاطراب والمستویات، اطرابانا برابر، وفی روایت انہو الامثال ایک جیسا، وقال عطیت الاقران ایک دوسرے جیسی عمر۔ قال صدی اطرابا فی الاخلاق المتواخیات بینہن لیس بینہن تباغض ولا تحاسد لا یعنی لا کما کننا ذرائر متعادیات، اور بعض علماء نے فرمایا اطرابنا یعنی اخلاق کے اندر برابر ہوں گی
ان کے اندر کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں عورتوں کے اندر جلاپا ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، لیکن قیامت کے اندر ان چیزوں سے وہ پاک ہوں گی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں سے کینہ اور حقد اور حسد جو ہے وہ نکال دیں گے۔ وقال نبی آدم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو سعد عبد الله بن كعب حسن ومحمد عروبا اترابا قال المستويات الاسنان يأتلفن جميعا ويلعبن جميعا، یعنی ہم عمر ہوں گی آپس میں اکٹھے کھیلنے والی بولنے والی۔ وقت ابو ترمذی عن احمد بن منی ابی معاویہ عبد الرحمن صاحب عن النعمان بن سعد علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة لمجتمعا للحور العین يرفعن اصواتا لم تسمع الخلائق بمثلها، میرے آقا نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جنت کے اندر حوریں بھی اکٹھی ہوں گی، ان کے بھی اجتماع ہوں گے، ان کی بھی پارٹیاں ہوں گی، اور جب اکٹھی ہوں گی تو پھر مل کے ایسی آواز میں وہ یہ کلمات کہیں گی، یہ رجز پڑھیں گی کہ ایسی آواز دنیا میں کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ یقولن نحن الخالدات فلا نبید، وہ کہیں گی کہ مومنو ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی ہلاک نہیں ہوں گی۔ نحن النائمات فلا نباس، اور ہم ایسے خوش انداز ہیں کہ کبھی بد شکل نہیں ہوں گی۔ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَا نَسْخُطُ، اور ہم ہمیشہ اپنے خامد سے راضی رہنے والی، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ طُوبَىٰ لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ، خوش بخت وہ ہے جس کی ہم بیویاں بنیں گی اور وہ ہمارا شوہر بنے گا۔ ثم قال هذا حديث غريب وقال الحافظ ابو يعلى اخبرنا ابو خيثمة قال حدثنا اسماعيل بن عمر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن فلان بن عبد الله بن رافع عن بعض ولد انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن انس ان رسول الله قال ان الحور العين لا يغتبن لا يغنين، وہ جنت میں گائیں گی اور کیا کہیں گی؟ نحن خیرات حسان، ہم اچھی پسندیدہ خوبصورت چہرے والیاں ہیں۔ خبئن لازواج کرام، اللہ نے ہمیں باعزت شوہروں کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ قلت اسماعیل بن عمر هذا هو ابو المنذر الواسطي احد الثقات الاسباب وقد روى هذا الحديث الامام عبد الرحيم بن ابراهيم الملقب بالدحيم عن ابن ابي فديك عن ابن زيد بن عبد الخطاب بن عبد الله رافع عن ابن لانس عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنين في جنان الحور الحسان خلقنا لأزواج الكرام، وقوله تبارك وتعالى لأصحاب اليمين، اے خلقنا اصحاب الیمین او ادخلنا اصحاب الیمین، اللہ تبارک و تعالی نے یہ داہنے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ نعمتیں پیدا کی ہوں گی۔ وَلَتَرْمُطَلِّقُ مُقَيْنَا انشاءنا انشاء جعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین فتقدیر انشاءناهن لاصحاب الیمین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اصحاب یمین کے لیے بنایا ہے۔ اور یہ نبی سلیمان الدارانی رحمہ اللہ قال صلیت لیلۃ ثم جلست ادعو وکان البرد شديدا فجعلت أدعو بيد واحدة فأخذتني عيني فنمت فرأيت حورا لم ير مثلها وهي تقول يا أبا سليمان أتدعو بيد واحدة وأنا ونيلك في النعيم منذ 500 سنة قلت يحت إلى آخره۔ ابی سلیمان الدارانی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک رات میں نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھ گیا اور پھر میں اب دعا مانگتا رہا، برد شدید ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ میں مجبور ہو گیا کہ ایک ہاتھ سے دعا مانگوں، یعنی ایک ہاتھ سے اپنے آپ کو
گرم رکھنے کے لیے کہوں؟ کہتے اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی اور میں نے نیند کے اندر دیکھا اللہ نے مجھے حور دکھلائی جنت کی، اور اس جیسی خوبصورت عورت میں نے دنیا میں نہیں دیکھی، اور اس نے مجھے کہا کہ یا ابا سلیمان اچھا آج تم تھک گئے ہو، ایک ہاتھ سے دعا مانگ رہے ہو، میں تو 500 سال سے تمہارے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں۔ قلت ويحتمل أن يكون قوله لأصحاب اليمين متعلقا بما قبله وهو قوله أترابا لأصحاب الیمین۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس کا تعلق اصحاب الیمین سے ہے، یعنی ان کی اور اصحاب یمین کی عمر جو ہے وہ برابر ہوگی، کما جاء فی الحدیث الذی رواہ البخاری و مسلم من حدیث جریر نواز بن القعقاع النبی زرعت النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمت اللہ علیہم نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے آقائے دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورت القمر لیلۃ البدر، جنت میں پہلی جماعت جو داخل ہوگی ان کو اللہ ایسا چہرہ دیں گے جیسے 14ویں کا چاند کھلا ہوتا ہے۔ والذین یلونہم علی ضوء اشد کوكب دري فی السماء اضاءۃ، ان کے بعد جو جماعت ہوگی وہ ستارے کی طرح ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ لا یبولون ولا یتغوطون ولا یتفلون ولا یتمخطون، اور وہ جنت میں جانے کے بعد نہ تو پیشاب ہوگا نہ براز ہوگا، نہ وہ ناک سے کوئی بلغم نکالیں گے نہ منہ سے کوئی تھوک نکالیں گے۔ امشاتہم الذھب، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، وریحہم المسک، اور ان کی خوشبو جو ہے وہ مشک ہوگی، ومجامرہم الالوۃ، اور ان کے لیے جو خوشبو جلائی جائے گی وہ سب سے بوٹی الوا قیمتی ہے۔ وازواجہم الحور العین، اور ان کی بیوی حور عین ہوگی۔ اخلافہم علی خلق رجل واحد ام علی صورت ابیہم آدم 60 ذراعا فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں، یعنی جیسے حضرت آدم کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا تو سب اب جو ہے وہ 60 ہاتھ کے جوان ہوں گے۔ وقال الامام احمد بن هارون وفان قال حدثنا حماد بن سلمة وروى الطبراني واللفظ ابن حبان بن علي بن زيد بن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل اهل الجنه جردا مردا بيضا جعادا مكحلين ابنا، جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے اور نوجوان، کوئی داڑھی نہیں کوئی مونچھیں نہیں ہیں اور بال گھنگریالے ہیں اور آنکھیں ایسی ہیں جیسے تازہ سرما لگا کے آئے ہوں۔ وَهُمْ عَلَىٰ خَلْقِ آدَمَ 60 ذراعا فِي أَرْضٍ 7 أَذْرُعٍ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی حیت میں ہوں گے، یعنی 60 ہاتھ ان کا قد لمبا ہوگا، 7 ہاتھ چوڑے ہوں گے۔ ورد ترمذی من حدیث ابی داؤد الطیالسی عن قتادہ قتادہ عن شعر بن حوشب بن الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اهل الجنة جردا مردا مكحلين بني 33 سنة ثم قال حسن غريب۔ وقال ابن ابي اخبرنا عمرو بن حازم ان دراجا ابا السمح حدثه عن ابي الهيثم النبي سعيد قال قال رسول الله من مات من اهل الجنه من صغير او كبير يردون بني 33 في الجنه لا يزيدون عليها ابدا وكذلك اهل النار۔ حضرت ابی سعید روایت کرتی ہیں کہ میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں مر گیا چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب کی عمر برابر ہوگی، 33 سال کی عمر ہوگی، پھر وہ اسی عمر میں رہیں گے، اس سے نہ بڑھیں گے نہ کم ہوں گے۔
اور اسی طرح جہنمی جو ہیں ان کو بھی اسی طرح جوان کر کے داخل کیا. رواه الترمذي عن سويد بن سنوار عن رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث به وقال ابو بكر بن الدنيا قال هاشم قال صفوان بن صالح قال حدثنا رواد بن الجراح الاسقلاني قال حدثنا اوزاعي عن هارون بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة على طول آدم 60 ذراعا بذراع الملك على حسن یوسف. قد آدم کا ہوگا، حسن یوسف کا ہوگا، اور عمر حضرت عیسیٰ جیسی ہوگی 33 وعلى لسان محمد، اور زبان عربی ہوگی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. جردن مردن وقور وقال ابن داود حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا ابن الاوزاعي هارون بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث اهل الجنة على صورة آدم في ميلاد عيسى 33 جردا مردا مكحلين ثم يذهب بهم الى شجرة في الجنة بيكسون منها لا تلاسيا ولفنا شبابهم. پھر ان کو ایسا لباس پہنایا جائے گا نہ لباس کبھی پھٹے گا نہ جوانی میں کبھی فرق آئے گا. سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ سر پر ٹوپی ہے، رومال ہے یا پگڑی مبارک ہے، وہ ہر وقت پہننا ضروری ہے یا کبھی کبھی کسی خاص وقت کے لیے؟ بات سمجھیں کہ تہذیب اسلامی کا تو یہ تقاضا ہے کہ ہر حال میں، ہاں آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہے بھی بچوں کے ساتھ تو اس کی مرضی ہے، ورنہ وہ جب بھی باہر نکلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر گلی میں، بازار میں، سوق میں کبھی نہیں آئے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ننگے سر نماز پڑھائی ہے. آپ کی عادت مبارک تھی کہ نیچے ٹوپی ہوتی تھی، اوپر پگڑی مبارک، اور کبھی اگر ٹوپی مبارک نہیں ہوتی تو آپ ایسے کپڑا رکھ لیتے تھے پھر اس کے اوپر پگڑی باندھ دیتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بڑے پیارے تھے اور بالوں میں آپ تیل بھی لگاتے تھے، تو اس لیے کپڑا رکھ لیتے تھے کہ پگڑی کو تیل نہ لگے. اور اسی طرح یاد رکھیں انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ محدثین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کسی ایک سے بھی یہ نہیں ملتا کہ وہ سر ننگا بازار میں پھرتا ہو. یہ عادات جو ہے نا، یاد رکھو یہ تو ہمیں اغیار سے ملی ہیں، اعداء اسلام سے ملی، کہ پگڑی باندھنا ہمارے محبوب کی سنت ہے. انگریز نے بدلہ لیا اسلام دشمنی کی کہ اس نے پگڑی جو ہے وہ یعنی بیرے کے سر پہ رکھی، پگڑی جو ہے وہ پین کے سر پہ رکھی، پگڑی جو ہے وہ ہوٹل کے باہر جو آدمی کھڑا ہے پین اس کے سر پہ رکھی، اور صاحب جو ہے وہ سر ننگا ہوگا. انہوں نے توہین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک کی. ٹوپی جو ہے وہ انہوں نے شیف اور کک کے سر پہ رکھی کہ یہ گھٹیا لوگوں کا لباس ہے، یہ بڑے لوگوں کا لباس تھوڑا ہے. تو یہ ان کا انتقام تھا اسلام سے، اور استہزاء تھی سنت محمد مصطفیٰ سے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے طریقے پہ چل پڑے.
انہوں نے پینٹ پہنی، ہم نے بھی پینٹ پہنی، انہوں نے شرٹ پہنا، ہم نے بھی شرٹ پہنی، انہوں نے گلے میں چین ڈالی، ہم نے بھی گلے میں چین ڈالی، انہوں نے کانوں میں بالے پہنے، ہم نے بھی کانوں میں بالے پہنے، انہوں نے بھی بال رکھے، ہم نے بھی بال رکھے، انہوں نے بال منڈوا ڈالے، ہم نے بھی منڈوا ڈالے، وہ سر ننگے رہے، ہم بھی سر ننگے رہے۔ یہ تو صاف بات ہے کہ اس کا اہل اللہ سے یا اہل خیر سے یا اہل صلاح سے کوئی تعلق۔ اور دوسری بات ایک ہمیشہ یاد رکھو، بڑی سمجھ آنے والی بات ہے، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے ماشاءاللہ۔ آپ جب عمرہ کرتے ہیں یا احرام باندھتے ہیں تو احرام میں حکم ہے کہ مرد سر پہ کپڑا رکھے یا نہ رکھے؟ ہاں جی، احرام میں سر پہ کپڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو جب پہلے ہی نہ ہو تو پھر احرام میں حکم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم تھے ہی سر ننگے تو پھر اسلام نے یہ کیا حکم دیا کہ حالت احرام میں سر پہ کپڑا نہ رکھو؟ اور اسلام تو تمہیں اتنے آداب سکھلاتا ہے کہ حمام میں بھی سر ننگا کر کے نہ جاؤ، سر پہ ٹوپی یا کپڑا رکھو۔ اب حمام میں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے نا، وہاں بھی حکم ہے کہ سر پہ کپڑا رکھو۔ ایک مسئلہ ہے کہ بھی کوئی آدمی مجبور ہے، غریب ہے، جیسے صحابہ تھے، ان کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، قمیض ہی کوئی نہیں تھا۔ بعض صحابہ بیچارے ایسے اسی ایک چادر کو یوں لپیٹ کے گلے میں باندھ لیتے تھے۔ بعض صحابہ پر تو یہ عالم بھی گزرا ہے کہ ایک چادر ہے، نہ بیوی کے پاس ہے نہ خاوند کے پاس ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے تو بیوی بیچاری اپنی پرچھا لے کے اپنے بدن کو چھپا کے گھر میں بیٹھی رہتی، خاوند واپس آ جاتا، وہ بیچارہ چٹائی لپیٹ لیتا اور کپڑا بیوی کو دیتا، وہ نماز پڑھ لیتی۔ تو اب ان باتوں کو سامنے، باقی ہے ضد ہے یا رواج ہے، مجھے آپ پوری تاریخ اسلام سے ایک پیغمبر کا واقعہ دکھا دیں کہ وہ بغیر سر کے کپڑے کے بازار میں آتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بغیر کپڑے کے آئے۔ اگر ہے تو آمنا و صدقنا۔ ہاں ایک مسئلہ ہے کہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، قمیض بھی نہ ہو تو نماز پڑھ لو۔ ایک آدمی کی قمیض ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ نماز تو نہیں چھوڑ دے گا نا، نماز تو پڑھے گا۔ اب ہم تو میرا بھائی ہر بات میں اغیار کے راستے پہ چل نکلے ہیں، اور وہ یہ چھوٹی چھوٹی بحثیں کر رہے ہیں، اور جی ہر وقت پگڑی ہونی چاہیے، اور جی ہر وقت نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت سر ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی سر کو بھی اتار کے گھر رکھ لیا کرو اگر سر ہونا چاہیے۔ بھائی فقہا نے تو اتنی بڑی باتیں، اتنا بڑا علم لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس لباس میں تم کسی یعنی اپنے افسر کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کے سامنے آنے کے وقت بھی تو پھر تیاری کرو نا۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اہتمام کرو۔ باقی تمہاری مرضی ہے، ضد کا علاج ہے نہیں۔ ٹی شرٹ سے نماز ہو جاتی ہے، بالکل جناب ہو جاتی ہے، لیکن مکروہ ہو جاتی ہے کہ تم نے بلا وجہ اپنے بازو جو ہیں وہ ننگے کیے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا عذاب ہے، بھوکے ننگے ہو، کپڑا چھوٹا ہو گیا ہے۔ انگریز کی نقل ہے، کم از کم اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تو لباس رکھ لو، کوئی کپڑا لپیٹ لیا، کوئی اچھا قمیض پہن لیا۔ یہ ٹی شرٹ ہے اور فلان ہے اور عورتوں کی منی سکرٹ ہے، وہ اونچی ہوتی جا رہی ہے اور مردوں کی پینٹ نیچی ہوتی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، وہ کہاں پہنچیں گے اور یہ کہاں پہنچیں گے۔ اچھا اب انہوں نے ایک نئی پینٹ نکالی ہے پنڈلی تک، اب سب وہی پہنتے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ چادر جو ہے وہ موٹی پنڈلی بھی ہو، کبھی کسی نے نہیں باندھی۔ اب انہوں نے پینٹ بنا دی، اب سب نہ نکر ہے نہ پینٹ ہے، کوئی اور بلا ہے۔
اب ماشاءاللہ اب تو ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جو ہیں ان کے لیے بھی وہ پاجامہ اور جو شلوار آ گئی ہے اس کا نام ہی مولوی شلوار ہے، وہ بھی یہاں آدھی پنڈلی تک ہے، کیونکہ مولوی باندھتے تھے نا، اب وہ بھی بیچاری مولوی بن گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے کوئی رقم لے کر کسی کاروبار دوست سے کاروبار شروع کیا، اس نے کہا کہ جو نفع ہوگا نقصان ہوگا وہ میرا ہے، میں تمہیں ایک مقررہ مدت میں اتنی نفع دوں گا، یہ خالص حرام ہے، سود اسی کو تو کہتے ہیں۔ اور سود کیا ہوتا ہے کہ تمہارا پیسہ ڈوبے مرے، سود تو دینا ہے نا۔ جب تک تم نفع نقصان میں شریک نہ ہو حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ وہ جو آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اول آخر درود شریف پڑھیں، ایک دفعہ بسم اللہ پڑھیں، پھر پڑھتے رہیں۔ میں نے کئی دفعہ اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا ہے، ماشاءاللہ یہ گھریلو عمرہ ہو گیا، یہ سنت والا عمرہ تو نہیں ہے۔ سنت والے عمرے کے لیے لازم ہے کہ انسان حد حرم سے باہر جائے۔ اگر گھر سے احرام باندھنا عمرے کا جائز ہوتا تو بی بی عائشہ پھر معاہدہ سے باندھ کے عمرہ کر رہی، تنعیم جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو حضور پاک نے وہاں کیوں بھیجا؟ کہتے جی رمضان المبارک یا چاند نیا ہونے پر یا جمعہ مبارک واسطہ کسی چیز کا واسطہ نہیں، اللہ سے ادعونی، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے براہ راست مانگو۔ کہتے ہیں جی کہ اذا اوتوا الحق، جب کسی کو حق بات کہی جائے قبول کرے، جب مانگا جائے خرچ کرے، جب عدل کرنا ہو تو جیسے اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے لوگوں سے بھی انصاف کرے۔ کیوں مانا سمجھ نہیں آتا جی آپ؟ کہتے جی کہ 13 سال پہلے میری کمر میں تکلیف ہوئی تھی، اب میں رکوع نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھو، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو۔ کہتے جی کہ حضور پاک نے اپنی بیٹی کو جو طلاق دی تھی وہ ایک طلاق دی تھی، طلاق رجعی تھی، تبھی تو اللہ نے فرمایا راجعھا، رجوع کرو، انہا صوامۃ قوامۃ۔ اگر رجوع والی طلاق نہ ہوتی، قرآن خود کہتا ہے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، یہاں تو اللہ خود فرما رہے ہیں راجعھا کہ میرے مدنی اپنی بیوی سے طلاق کا رجوع کر لو، فإنها صوامۃ قوامۃ۔ اور پھر اللہ کا نبی کیوں 3 طلاقیں یا 2 طلاقیں دے؟ جب سنت یہ ہے کہ آدمی طہر میں 1 طلاق دے تو اللہ کے نبی اپنی سنت پہ عمل نہیں فرمائیں گے۔ اگر کسی آدمی نے اپنے گھر سے چادریں باندھ لیں، اس کا ارادہ تھا کہ میں مسجد عائشہ جا کے عمرہ کا احرام باندھوں گا، لیکن پھر ارادہ بدل گیا، کوئی بات نہیں، جب نیت ہی نہیں کی، چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہوتا۔ احرام تب ہوگا جب تم نیت کرو گے اور لبیک پڑھو گے، ایسے چادریں باندھ کے تو ساری زندگی پھرتے رہو۔ بہرحال ایک بندے کے ساتھ کاروبار تھا، اب وہ قسم کھاتا ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ میرا بھائی اصول یہ ہوتا ہے یا تم ثبوت پیش کرو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کی قسم پہ اعتبار کرو۔
البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. حضور کا فرمان ہے کہ ثابت کرنا مدعی کا کام ہے جو الزام لگا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اگر ثابت نہیں کر سکتا وہ قسم کھائے تم اعتبار کرو. جھوٹ ہی کہتا ہے قیامت میں پکڑا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں، سب کو کامران و کامیاب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو صالح بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو زندہ ہیں ان کی ہدایت و مغفرت فرمائیں، جو فوت ہو گئے انہیں جنت نصیب فرمائیں. کہتے جی کہ امام صاحب جو ہیں عصر کی نماز میں آخری قعدہ میں بیٹھے تھے، تو میں آیا شامل ہونا چاہتا. کچھ ایک دو آدمی اور بھی کھڑے تھے، انہوں نے مجھے اشارہ کیا. امام صاحب نے سلام پھیر دیا، پھر ہم نے دوسری جماعت کی. ٹھیک ہے، اچھی بات، چونکہ امام صاحب تو ختم کر چکے تھے نا نماز. ایک عورت ہے، اگر وہ ریاض سے بس میں کسی گروپ کے ساتھ شامل ہو کر بغیر محرم کے آ جائے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ تو ہو جائے گا لیکن وہ گناہگار ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کے حکم کو توڑا ہے. بغیر محرم سفر کرنا حرام ہے، اس کو ناجائز ہے. توبہ کریں اور آئندہ کبھی ایسی غلطی نہ کریں. عمرہ تو ایک نفلی عبادت ہے، وہ اللہ کے نبی کے حکم کو توڑ رہی ہے. بغیر محرم کے سفر کرنا حرام ہے. اگر محرم نہ ہو، مثلا ایک عورت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، محرم نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میرا حج چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، لیکن بغیر محرم کے سفر نہ کرے. تو بغیر محرم کے عمرہ کرنا بھی ناجائز، حج کرنا بھی ناجائز، اور مطلق سفر کرنا بھی ناجائز. اللہ عورت کی عزت کی اتنا قیمت سمجھتے ہیں کہ حج چھوڑ دو لیکن بغیر محرم کے سفر نہ. کیوں؟ بغیر محرم اس کی عزت پہ حملہ ہو سکتا ہے، شیطان حملہ کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب عورت اکیلے نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو جب شیطان ساتھ ہوگا تو کسی وقت بھی آدمی بھٹک سکتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللہم اکرمنا ولا تہنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم اعطنا ولا تحرمنا. اللہم آسرنا ولا تسر علینا. اللہم اجعلنا فی ضمانک و امانک و احسانک. اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.